نیوی سیلنگ کلب، نیول گولف کورس اور نیول فارمز کو غیر آئینی قرار دینے کے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل میں دلائل دیتے ہوئے وزارت دفاع نے یہ موقف اپنایا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت ایک فوجی کا کام سرحد کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اس کے لیے وہ جان دینے یا دشمن فوجی کی جان لینے کا پابند نہیں ہوتا۔ جہاں وزارت دفاع کے اس موقف پر عام پاکستانیوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے، وہیں ناقدین کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع نے کوئی نئی بات نہیں کی اور اسی موقف کے تحت پاکستان کے 90,000 فوجیوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ 28 جنوری کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت دفاع نے اپنی اپیل میں کہا کہ معزز عدالت نے آئین پاکستان کی غلط تشریح کی ہے، اس لیے کیس پر نظر ثانی کرتے ہوئے نیوی سیلنگ کلب، نیول گولف کورس اور نیول فارمز گرانے کے عدالتی فیصلے واپس لیے جائیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 جنوری کو اپنے فیصلے میں راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلب کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے 3 ہفتوں میں گرانے کا حکم جاری کیا تھا۔ عدالت نے نیوی فارمز کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سی ڈی اے کو اس پر قبضہ کرنے اور نیوی گولف کلب کو بھی گرانے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے سابق نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی سمیت دیگر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کا حکم بھی دیا تھا اور عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کی تھی۔ عدالت نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ بزنس کے لیے ادارے کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اتھارٹی کو اختیار نہیں تھا کہ نیوی کو این او سی جاری کرتی۔ ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ پاکستان نیوی نے نیشنل پارک ایریا پر تجاوز کیا، سیلنگ کلب غیر قانونی ہے، نیوی سیلنگ کلب کی بلڈنگ 3 ہفتوں میں گرائی جائے۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ سابق نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے غیر قانونی عمارت کا افتتاح کر کے آئین کی خلاف ورزی کی، ان سمیت دیگر کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ سابق نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے، تاہم نیوی نے بھی نیوی سیلنگ کلب، نیول فارم اور نیوی گولف کورس کو گرانے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان نیوی کی ڈائریکٹ اپیل سننے سے انکار کرتے ہوئے وزارت دفاع کے ذریعے اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے تھے کہ پاکستان نیوی وزارت دفاع کے ماتحت محکمہ ہے، اس لیے نیوی کو سیکرٹری دفاع کے ذریعے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ پاکستان نیوی وزارت دفاع کے ماتحت آتی ہے اور وفاق کے ذریعے انٹرا کورٹ اپیل آنی چاہیے، جس کے بعد وزارت دفاع کی جانب سے کیس کی اپیل دائر کی گئی۔ اس کیس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان، جس میں بری بحری اور پاک فضائیہ شامل ہیں، ان کا کام وطن کی سرحدوں کا دفاع ہے۔ اس فیصلے میں انہوں نے آرمی ایکٹ اور دیگر شکوں کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ نیوی نے ان حدود سے تجاوز کیا۔ اس فیصلے کے جواب میں وزارت دفاع نے اپنے اپیل میں لکھا کہ آئین میں افواج پاکستان کا کردار یہ لکھا گیا ہے کہ اگر ملک میں کوئی غیر ملکی جارحیت ہوتی ہے تو فوج کا کام وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ اپیل میں لکھا ہے کہ آئین پاکستان میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ دفاع کے لیے فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دینا ہے، دشمن فوجیوں کو ضرور ہلاک کرنا ہے۔ پٹیشن میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر ہم آئین پر اتنی سختی سے چلے تو ایک جوان اگر سرحد پر جائے اور کہے کہ میرا کام وطن کا دفاع کرنا ہے، جان کا نذرانہ دینا، یہ دشمن کے فوجی کو ہلاک کرنا نہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ آئین سے تجاوز کے دائرہ کار میں آئے گا۔ وزارت دفاع کی جانب سے دائر اپیل میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آئین کی تشریح بالکل غلط ہوئی ہے، اسے درست کیا جائے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ نیوی کے تمام پروجیکٹس کی باقاعدہ منظوری لی گئی۔ نیوی سیلنگ کلب بنانے کی بھی 1992 میں صدر اور وزیر اعظم سے منظوری لی گئی تاکہ واٹر سپورٹس کو فروغ دیا جا سکے، جس کی بنیاد پر نیوی سیلنگ کلب بنایا گیا۔ نیوی والوں نے عدالت کو مامور بنانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کلب میں پانی کی کھیلوں کے تمام ایتھلیٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب 25 سال بعد سن 2018 میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس کے بعد سمجھا گیا کہ یہ ایک لگژری کلب بن گیا، جبکہ حقیقت میں یہ ایسا کلب نہیں ہے۔ یاد رہے کہ نیوی سیلنگ کلب کے بارے میں یہ بھی تاثر پایا جا رہا تھا کہ اس کی ممبرشپ ملٹری بیوروکریسی اور پرائیویٹ سویلینز کے لیے کھولی گئی، تو سویلینز سے اس کی بہت زیادہ فیس کا مطالبہ کیا گیا، جس کی بنا پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ تاثر یہی ہے کہ نیوی سیلنگ کلب ایلیٹ یا اشرافیہ کی جگہ ہے۔ تاہم نیوی نے اپنی اپیل میں کہا کہ تاثر غلط ہے، یہ عام عوام کی جگہ ہے جہاں کسی کو آنے سے نہیں روکا جاتا۔ نیوی فارمز کے حوالے سے بھی اپیل میں لکھا گیا کہ 25 سال قبل 9000 ایکڑ جگہ نیوی افسران کے مطالبے پر قانونی طریقے سے خریدی گئی اور وہاں فارم ہاؤسز بنائے گئے۔ اپیل میں عدالت سے درخواست کی گئی کہ 7 جنوری 2022 کو نیوی سیلنگ کلب، نیوی فارم اور نیوی گولف کلب کے متعلق فیصلوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں واپس لیا جائے۔ خیال رہے کہ نیوی کلب کی تعمیر کے خلاف درخواست زینت سلیم نامی خاتون نے دائر کر رکھی تھی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسلام آباد نیشنل پارک میں تعمیرات غیر قانونی ہیں کیونکہ اس سے قدرتی ماحول بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ راول ڈیم سے راولپنڈی شہر کو پانی کی ترسیل کی جاتی ہے، اس لیے راول ڈیم کے کنارے سیلنگ کلب سے ماحولیاتی آلودگی پھیلے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।